بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک لڑکے نے بھیجی ہے اور ایسی کہانی آپ نے پورے یوٹیوب پہ کہیں نہیں سنی ہوگی، کیونکہ یہ کسی کے سچے جذبات کی عکاسی ہے اور جسے سن کر آخر میں شاید آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور میرا شوہر میرے کمرے میں آنے والا تھا۔ میں بالکل بھی اس شادی سے خوش نہ تھی اور میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی اور تھا، لیکن مجھے اب اس بات سے ڈر لگ رہا تھا کہ میرا نکاح تو ہو گیا، مجھ سے دستخط بھی کروا لیے گئے، لیکن ابھی تک میں نے اس آدمی کو ہی نہیں دیکھا تھا جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی۔ یہ کوئی 1902 کا زمانہ تو نہیں تھا کہ یہ سب کچھ نارمل ہوتا۔ آج کل کے دور میں اگر کسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہوگا تو وہ گھبرائی ہوئی نہیں ہوگی تو اور کیا کرے گی۔ میں بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کون ہے، کیسا ہے، ایسا ہے، مجھے صرف نام پتہ تھا اور میرے شوہر کا نام وقار تھا۔ اب پتہ نہیں وہ کیسا انسان تھا۔ میں گھر سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، کمرے سے اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کمرے میں کوئی خاص چیز بڑی نہیں تھی۔ اس کمرے کو پتہ نہیں ایسے کیوں بنایا گیا تھا۔ یہاں پہ کم سے کم چیزیں رکھی گئی تھی اور مجھے تو اپنی زندگی عذاب ہی لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کچھ اچھا نہیں ہونے والا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ میں اس کی طرف نظر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی چال دیکھ کے گھبرا گئی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ نشے میں ہے اور شادی کی رات شوہر کا شراب پینا ایک نارمل بات سمجھی جاتی ہے، لیکن کاش کہ ایسا ہوتا، کیونکہ ایسا نہیں تھا اور اصل بات اس سے بھی زیادہ خراب تھی، کیونکہ جیسے ہی وہ میری طرف بڑھا اور میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ یہ آدمی تو پوری طرح جذبے سے بھرا ہوا ہے، جو کسی عورت کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اور جب اس نے میری طرف دیکھا اور مجھے ایک بات بتائی تو میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس دن ہی میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ سے ایک انوکھی دعا مانگی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میری دعا جلدی قبول ہو جائے گی، کیونکہ جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو بستر پر میرا شوہر نہیں بلکہ میرا نام فائزہ ہے، اور میری زندگی کی کہانی ایسی ہے کہ جب بھی میں سوچتی ہوں تو دل درد سے بھر جاتا ہے۔ میں اپنی چاچی کے ساتھ رہتی تھی کیونکہ میرے ماں باپ بچپن میں ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں یتیم ہو گئی اور میرے لیے دنیا کا ہر رنگ پھیکا پڑ گیا۔ میرا کوئی بھائی بہن نہ تھا اور میں ہمیشہ تنہا محسوس کرتی تھی۔ چاچی کا رویہ میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ پر غصہ کرتی اور گھر کے کام مجھ سے کرواتی۔ میں ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اکثر کبھی اچھا نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ پر غصہ کرتی اور گھر کے کام مجھ سے کرواتی۔ میں ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اکثر سوچتی کہ شاید میری قسمت میں کچھ اچھا ہوگا، لیکن جب ہر دن صبح سے شام تک کام میں گزرتا تو میری امیدیں ماند پڑنے لگتی۔ میں اکثر رات کو روتے ہوئے سوچتی کہ شاید میری زندگی ہمیشہ اسی طرح گزرے گی اور میں کبھی اپنے آپ کو خوش دیکھ نہ پاؤں گی۔ ایک دن میری زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا۔ چاچی نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہ آیا۔ میں نے تو ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ چاچی مجھے کبھی شادی نہیں کرنے دے گی، بلکہ ہمیشہ میرے ساتھ ظلم کرتی رہے گی۔ لیکن یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ اس نے میری شادی وقار نامی لڑکے سے طے کر دی تھی۔ وقار کے بارے میں نے کبھی کچھ نہیں سنا تھا، نہ کبھی اسے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں رشتہ ان کو نکاح ہے، اور میں حیران رہ گئی کہ نہ تو ہمارے گھر کوئی آیا نہ مجھے کسی نے دیکھا، تو یہ سارے معاملات کہاں طے پا گئے۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی تو معمول کے مطابق وہ مجھ پر غصہ کرنے لگی کہ تجھے کہا ہے کہ اپنی زبان نہ چلا، جتنا کہا ہے اتنا ہی کر۔ تیری شادی ہی اگر کچھ چیزیں چاہیے تو بتا دے، وہ میں تجھے دلا دوں گی، اور بس شادی کی تیاری کر۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، لیکن دل میں ایک خوف سا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ شادی سے پہلے کی تمام رسومات اور تقریبات میں نے وقار کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بس ہر وقت یہی سوچتی رہی کہ میرا مستقبل کیسا ہوگا، کیا یہ شادی میری زندگی میں کوئی بہتری لائے گی یا پھر میری مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ آخر وہ دن آ گیا جب
میری شادی وقار کے ساتھ ہو گئی۔ دلہن بن کر جب میں پہلی بار اپنے شوہر کو دیکھا تو میرے سامنے ایک عجیب سا منظر تھا۔ وقار بالکل مختلف تھا اور وہ کوئی عام شخص نہیں تھا۔ جس طرح سے اس کی حالت تھی، صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس مقام پہ پہنچا ہوا آدمی تھا۔ شاید اس کو کسی نے دلہے کے کپڑے بہت جلدی پہنا دیے تھے، جس کی وجہ سے اس کے کپڑے اس طرح سے گندے ہو چکے تھے کہ جیسے کسی چھوٹے بچے کو کسی تقریب میں جانے سے پہلے وقت سے پہلے ہی کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں تو عین وقت تک وہ اپنے کپڑے گندے کر لیتا ہے۔ اس نے اپنے بالوں کو بھی اجاڑا ہوا تھا اور اس کی حرکتیں بھی کچھ عجیب سی تھیں۔ سیدھا آگے بڑھتے ایسے گر گیا جیسے چولہا ہے جس کے اوپر چھلانگے مار مار کے اس کو مزہ آ رہا ہے۔ میں اٹھ کے ایک سائڈ پہ ہو گئی اور مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ معاملہ کیا تھا۔ وہ پاگل تھا، ہاں وہ پاگل تھا، اور ایسا پاگل کہ اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ خود کون ہے۔ وہ بستر پر بیٹھا تھا اور اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور وہ اپنی صفائی ستھرائی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ شخص تھا جس کے ساتھ میری زندگی جڑ چکی تھی، لیکن دل میں ایک عجیب سی مایوسی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ میری قسمت میں کیا لکھا تھا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ میری شادی اس طرح سے کیوں ہوئی تھی۔ میری ایک ساس تھی، ایک جیٹھ تھا اور جیٹھانی تھی۔ ان لوگوں کے پاس بہت بڑا گھر تھا، جانور تھے اور یہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ شاید ان کی زمینیں بھی تھی۔ میرے سسر اس دنیا میں نہ تھے اور مطلب یہ ایک پورا خاندان تھا۔ میں تو حیران ہو رہی تھی کہ اتنے اچھے گھر کا رشتہ میری چاچی کو کیسے مل گیا، اور انہوں نے میری شادی بھی کروا دی۔ لیکن اب پتہ چلا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں کروایا تھا اور کیسے کروایا۔ ایک باغ، اور میں تو جیتی جاگتی صحیح سلامت اور خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی آج ایک پاگل کی بیوی بن چکی تھی۔ ایک پل کو تو میرا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا کہ یہی میری زندگی تھی، پر پھر میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور سوچا کہ میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی۔ وقار کا خاندان بہت عجیب تھا۔ ان کے پاس اتنے وسائل تھے لیکن اتنی عقل نہیں تھی کہ کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جا سکیں، اور ان کے پاس ہمت بھی نہ تھی کہ سمجھ سکیں کہ وقار کو کس طرح مدد کی ضرورت ہے۔ جب میں نے اپنی ساس سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرا بیٹا پاگل ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اسے پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ وہ تو انسان کو جانور بنا دیتے ہیں، اسے زنجیر سے باندھ کے رکھتے ہیں اور بجلی کے جھٹکے دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ نے فلموں میں دیکھا ہے یا پھر لوگوں کی زبان سے سنا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور انسان کا خیال کرتے ہیں، اور ہم اس کو وہاں پہ چھوڑ کے تھوڑی نہ آئیں گے۔ تو میری ساس نے کہا کہ اگر تو نے میرے بیٹے کو چھوڑ کے جانا ہے تو چلے جا، لیکن اس طرح کی باتیں نہ کر۔ ویسے تو وہ بہت ڈری سہمی رہتی تھی، لیکن میرے سامنے خوب زبان چل رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ان کو بتا کر کچھ حاصل نہیں ہونے والا، اور نہ ہی انہوں نے اس بارے میں کچھ سوچنا ہے۔ اگر سوچنا ہوتا تو آج ان کا جوان جہان بیٹا اس مقام تک نہیں پہنچتا۔ وقار کی عمر 24 سال تھی، اور پتہ نہیں وہ کب سے صورتحال میں تھا۔ اگر یہ لوگ اتنے ہی اچھے ہوتے تو ان کو پہلے خیال آ جاتا۔ چاچی کے گھر رہ کر میں نے بہت کام کیے، ان کی مار کھائی تھی، باتیں سنی تھی، ماریں کھائی تھی، راتوں کو رو رو کر زندگی گزاری تھی، لیکن میرے اندر اتنی ہمت باقی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا۔ میں وقار کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ یہ میرے اصولوں کے بھی خلاف تھا اور معاشرے کے اصولوں کے بھی، کیونکہ اب وہ میرا شوہر تھا۔ لیکن میں نے سوچ لیا کہ میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی۔ میری زندگی اب صرف ایک ہی مقصد کے گرد گھومنے لگی۔ میں دن رات وقار کا خیال رکھتی اور اس کی دیکھ بھال کرتی، اور ہر رات تہجد میں اٹھ کر اس کے لیے دعائیں مانگتی۔ میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ وہ میرے شوہر کو ٹھیک کر دے، کہ شاید میری یہ محنت رنگ لائے۔ اور یہ دادی کہتی تھی کہ جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو چہرے پہ افسردگی لے آتے ہیں، کچھ لینا ہو تو جھک کے مانگتے ہیں، رو کے مانگتے ہیں، لیکن میں جان بوجھ کے تو نہیں رو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں پھر بھی آنسو ہی آ رہے تھے، اور میں کیسے ایسی زندگی گزار سکتی تھی، اور وقار کو بھی تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اللہ کے سامنے رو رو کے بلک بلک کے دعائیں مانگی۔
کہ یہ لوگ مجھے کبھی بھی اس ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جانے دیتے، لیکن ڈاکٹر نے دوائی کے ساتھ یہی کہنا تھا کہ پیار اور خیال کریں۔ پیار اور خیال تو میں کر سکتی تھی اور ساتھ دعا بھی کر سکتی تھی۔ وقار کا ایک بڑا بھائی تھا حنید۔ وہ نہایت سنجیدہ اور سخت مزاج شخص تھا۔ میں نے اسے کئی بار گھر آتے دیکھا اور ہر بار جب حنید گھر آتا وقار کا رویہ یکسر بدل جاتا، کیونکہ وہ پورا دن گھر سے باہر رہتا تھا اور شام کو ہی گھر آتا تھا۔ وقار کا رویہ کسی چھوٹے بچے جیسا ہی تھا۔ وہ اچھل کود کرتا تھا اور شرارتیں کرتا تھا، لیکن اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کی حالت عجیب سی ہو جاتی۔ حنید کے آتے ہی وہ خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ میں نے کئی بار اسے حنید کو دیکھتے ہی کانپتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی حنید دروازے سے اندر آتا وقار کا چہرہ سفید پڑ جاتا، اس کے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپنے لگتے اور وہ بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح دبک کر بیٹھ جاتا تھا۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر حیرانی ہوتی اور میں سوچتی کہ آخر وقار کو حنید سے اتنا خوف کیوں آتا ہے۔ وقار ٹھیک ہوتا تھا، لیکن بھائی سامنے آتا وہ ایک خوفزدہ اور کمزور انسان بن جاتا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت ہوتی اور وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگتا، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو کہ وہ حنید کے سامنے بے بس ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ وقار سے پوچھوں، لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس کی خاموشی نے مجھے اور بھی زیادہ پریشان کر دیا۔ آخر میں نے سوچا کہ شاید اس کا جواب میری ساس کے پاس ہوگا، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی نفسیات کو خوب سمجھتی تھی۔ ایک دن موقع پا کر میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ ماں جی، ایک بات پوچھنی ہے، وقار بھائی جنید سے اتنا ڈرتا کیوں ہے؟ ہر بار جب وہ آتے ہیں وقار کانپنے لگتا ہے، جیسے کوئی بڑا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہو۔ ساس نے میرے سوال پر عجیب سی مسکراہٹ دی اور کہا کہ بیٹی، وقار تو بچپن سے ہی پاگل ہے، اسے تو ہر کسی سے ڈر لگتا ہے، اور تم کہتی ہو حنید سے؟ کہا کہ بیٹی، وقار تو بچپن سے ہی پاگل ہے، اسے تو ہر کسی سے ڈر لگتا ہے، اور تم کہتی ہو حنید سے؟ اس کی حالت تو ایسی ہے کہ وہ کسی کو بھی دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ اس کو کیا پتا کہ کب کس سے ڈرنا ہے، اور وہ تو کبھی کبھی پانی سے بھی ڈر جاتا ہے، کبھی کبھی سیڑھیوں سے بھی ڈر جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے واضح فرق محسوس کیا ہے۔ وہ آرام سے بیٹھ کے کھیل رہا ہوتا ہے یا مجھ سے بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی حنید بھائی کو دیکھتا ہے تو بہت ہی عجیب سی حالت میں آ جاتا ہے۔ میری ساس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، اور تم آئی ہو تو اس کا رویہ تھوڑا سا بدل گیا، اس لیے شاید تمہیں ایسے لگ رہا ہے۔ لیکن مجھے ساس کی بات پر یقین آیا۔ وقار کو صرف حنید سے ڈر لگتا تھا، اور میں نے یہ بات بہت واضح طور پر محسوس کی تھی۔ وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا تھا، نہ مجھ سے، نہ گھر کے دوسرے افراد سے۔ اس بات کا اصل راز جان کر رہوں گی، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اس خوف کے پیچھے ضرور کوئی گہرا راز چھپا تھا، جسے ہر کوئی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا، خاص طور پر میری ساس۔ ایک دن کا واقعہ ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ دن میری زندگی کے سب سے مشکل دنوں میں سے ایک تھا۔ وقار کی حالت تو عجیب ہی تھی، کبھی وہ مجھے اپنی ٹیچر سمجھتا، کبھی وہ مجھے اپنی دلہن سمجھتا، کبھی کہتا کہ تم میری دوست ہو، لیکن کسی بھی طرح کچھ بھی کر کے میں اس کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ صحیح حالت میں رہے اور توڑ پھوڑ نہ کرے، کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرے، اور صبح سے اس کی حالت ٹھیک تھی۔ لیکن اچانک ایک دن اسے پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ وہ کچھ بے چینی سے چلنے لگا اور پھر اچانک میری طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ میں گھبرا گئی اور کچھ سمجھنے سے پہلے ہی اس نے غصے میں آ کر میرے منہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں اس لمحے میں بالکل بے بس تھی۔ میرے دل پر جو بوجھ تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص جس سے میں نے اتنی محبت کی وہی مجھے اس طرح تکلیف دے گا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کمرے میں جا کر رونے لگی۔ دل کے اندر عجیب سی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی، جیسے ساری دنیا میرے خلاف ہو چکی ہو۔ میں نے سوچا کہ کیا میری قسمت میں یہی دکھ لکھے ہیں؟ میری ساس کو بھی پتہ چل گیا تھا اور وہ مجھے کہنے لگی کہ تم نے تو اس سارے ماحول کو بڑا نارمل بنا دیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے پتہ نہیں مجھ پہ بھی کتنی دفعہ ہاتھ اٹھایا، کیونکہ یہ اپنی حواس میں نہیں ہے، یہ سب کچھ تو برداشت کرنا ہی پڑے گا، اس لیے زیادہ پریشان نہیں ہو اور
ان کو میرے ساتھ کوئی ہمدردی نہ تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خوش ہو رہی ہیں، کیونکہ میں کافی دن سے یہ کہتی پھر رہی تھی کہ صرف پیار اور خیال سے ہی وقار کی حالت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خوش ہو رہی ہیں، کیونکہ میں کافی دن سے یہ کہتی پھر رہی تھی کہ صرف پیار اور خیال سے ہی وقار کی حالت میں اتنی بہتری آئی ہے۔ آپ لوگ اسے ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتے؟ اس رات میں نے اللہ کے سامنے زمین پر سر رکھا اور دعا کی۔ میری آنکھیں اشک بار تھیں، دل بے چین تھا اور میں اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یا اللہ میری مدد کر، یا تو مجھے اتنی طاقت دے کہ میں یہ سب کچھ برداشت کر سکوں، یا پھر میرے شوہر کو مکمل طور پر ٹھیک کر دے۔ میں اس آزمائش میں اب مزید نہیں رہ سکتی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل راتوں میں سے ایک تھی۔ میں نے پوری رات دعاؤں میں گزاری اور دل میں بس ایک ہی خواہش کی تھی کہ وقار ٹھیک ہو جائے، یا پھر مجھے اتنی ہمت ملے کہ میں اس کی حالت کو برداشت کر سکوں۔ صبح ہوئی تو میرے چہرے پر نشان تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ کسی نے بھی نہیں دیکھنا۔ میری ساس دیکھ کے تو اس گھر میں ایک پاگل رہتا ہے، اس لیے میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی، لیکن جب بھی آتی تھی میرا دل جلا کر ہی جاتی تھی۔ اس کا گھر میں ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا، لیکن جب میں وقار کے پاس بیٹھی تھی اور اس کے کمرے کو صاف کر رہی تھی تو اس نے اچانک سے ٹشو اٹھا کر میرے چہرے پر لگایا اور کہنے لگا کہ تمہیں ہائی ہوئی ہے، آئی ایم سوری۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہ تھا، لیکن احساس تو میرا صرف اسی نے کیا، بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے اور اس کو بتایا کہ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں وقار کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی، چاہے وہ کتنا ہی بیمار ہو یا پاگل پن کا شکار ہو۔ لیکن ساتھ ہی میں نے دل میں یہ امید بھی رکھی کہ وہ ایک دن مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی ایسے مریض کا علاج کرنا ہو تو اس کے گھر کے باقی لوگوں کے رویے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا کہ اس گھر میں سارے ہی پاگل ہیں۔ میری ساس ایک نہایت ہی خاموش اور ڈری ہوئی خاتون تھی۔ ان کا رویہ ہمیشہ عجیب سا ہوتا، جیسے وہ کسی نامعلوم خوف کے سائے تلے زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس چیز سے اتنا ڈرتی تھی، لیکن ان کے رویے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی اندیشے میں مبتلا تھی۔ گھر کے کسی بھی معاملے میں وہ کبھی نہیں بولتی تھی، گویا انہیں کوئی حق ہی نہ ہو کہ وہ کچھ کہہ سکیں۔ ان کے بڑے بیٹے حنید کا ہی ہر بات پہ حکم چلتا تھا، وہی سب فیصلے کرتا اور ساس کبھی اس کے خلاف کوئی بات ہی نہ کہتی، یہاں تک کہ انہیں وقار کی بھی کوئی خاص پرواہ نہ تھی۔ حالانکہ وقار تو ان کا چھوٹا بیٹا تھا اور ان کا خیال رکھنا ان کی ذمہ داری تھی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ ساس سے بات کروں اور انہیں سمجھاؤں کہ وہ وقار کو اپنا پیار اور توجہ دے، لیکن ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، بیٹی قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے ان کا یہ جواب بہت تکلیف دیتا تھا، کیونکہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وقار کو نہ صرف میری بلکہ اپنی ماں کی بھی ضرورت تھی۔ میں نے انہیں بار بار کہا کہ ماں جی، آپ کا بیٹا وقار آپ کی محبت کا بھی طلبگار ہے، میں اکیلی سب کچھ نہیں سنبھال سکتی، آپ کو بھی میری مدد کرنی ہوگی۔ آپ کو وقار کے پاس بیٹھنا چاہیے، اس سے باتیں کرنی چاہیے، اسے احساس دلانا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ ہر بار میری بات کو ٹال دیتی، ہر کسی نہ کسی بہانے سے چپ ہو جاتی۔ شاید وہ حنید کے غلبے سے اتنی دب چکی تھی کہ ان میں کسی اور سے محبت یا خیال کرنے کی ہمت ہی نہیں رہی۔ یہ عجیب رویہ میرے لیے ہمیشہ سوالیہ نشان رہا۔ میں انہیں محبت سے سمجھاتی، ان کے لیے دعائیں بھی کرتی، لیکن میں مقید تھی، جیسے ان کے دل پر کوئی بہت بڑا بوجھ ہو جو انہیں اپنے بیٹے سے بھی دور رکھ رہا تھا۔ اور وہ اپنی زبان سے یہ کہتی تھی کہ وقار کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، تم بلا وجہ کوشش کر رہی ہو۔ میں حیران ہوتی تھی کہ ایک ماں کیسے اتنی نا امید ہو سکتی ہے۔ ان کی زبان سے تو میں نے کبھی وقار کے لیے دعا بھی نہیں سنی کہ اللہ کرے کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، اللہ کرے کوئی معجزہ ہو جائے، اور وہ ہمیشہ ہی کہتی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ایک پاگل بیٹے کو ساری زندگی سنبھالنے کے بعد وہ خود بھی تھوڑی نفسیاتی ہو گئی ہوں اور ان کے دل سے امید ختم ہو چکی ہو، لیکن پھر بھی انسان ایک دعا تو کر ہی سکتا ہے۔
حنید کی بیوی صالحہ ایک نہایت ہی مغرور اور خود پسند عورت تھی۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں لگی رہتی، جیسے اس دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہونے کا یقین ہو، لیکن اصل میں وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنا واس اور زیورات چمکتے تھے، لیکن اس کے چہرے سے وہ قدرتی خوبصورتی عیاں نہیں تھی جو سادگی میں چھپی ہوتی ہے۔ مجھے اس کی یہ بات ہمیشہ عجیب لگتی کہ وہ اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے اتنا زور کیوں لگاتی تھی۔ صالحہ مجھ سے ہمیشہ ایک عجیب سا رویہ رکھتی، جیسے اسے میری خوبصورتی سے نفرت ہو۔ جب بھی وہ مجھے دیکھتی، اس کے چہرے پر عجیب سی نفرت اور حسد کے تاثرات ہوتے۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ وہ میرے سامنے میرا مذاق اڑاتی تھی، لیکن میں خاموش رہتی کہ گھر کا سکون برقرار رہے۔ ایک دن وہ میرے قریب آئی اور طنزیہ انداز میں بولی، فائزہ، تم واقعی بہت خوبصورت ہو، لیکن تمہاری قسمت دیکھو، ایک پاگل کے ساتھ شادی کروا دی گئی۔ ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ جب شوہر پاگل ہو؟ اس کی یہ بات میرے دل پر ایک تیر کی طرح لگی۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے مسکرا دی، لیکن اندر ہی اندر میرا دل ٹوٹنے لگا۔ صالحہ بار بار اس بات کو دہراتی کہ میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے۔ وہ ہر موقع پر مجھے یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی کہ میں ایک ناکام زندگی گزار رہی ہوں۔ کبھی کہتی کہ تم جیسی خوبصورت لڑکی کو ایسے حالات میں ہونا نہیں چاہیے تھا۔ کبھی طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولتی، پاگل کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی آسان بات نہیں، تم میں بہت ہمت ہے۔ اس کی یہ باتیں مجھے اندر ہی اندر زخمی کرتی جاتی۔ کبھی کبھی اس کی باتیں سن کر میں اپنے کمرے میں جا کر ساری رات روتی رہتی۔ میں وقار کی حالت کو سمجھتی تھی اور اس کی دیکھ بھال کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی، لیکن صالحہ کی باتیں میرے دل میں شکوک پیدا کر دیتی۔ میں خود سے سوال کرنے لگتی کہ کیا واقعی میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے؟ کیا میں ایک بہترین زندگی گزارنے کی حقدار تھی؟ رات کے اندھیرے میں جب سب سو جاتے، میں زمین پر سر رکھ کر اللہ سے فریاد کرتی، یا اللہ، مجھے ہمت دے، یا تو میرے شوہر کو ٹھیک کر دے، یا مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ میں یہ سب برداشت کر سکوں۔ آنسو میرے رخساروں پر بہتے رہے، ہر دل میں بے شمار سوالات اٹھتے۔ صالحہ کی باتیں میری خود اعتمادی کو جھنجھوڑ دیتی، لیکن میں نے اپنے دل کو مضبوط کیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ میری آزمائش ہے اور میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وقار کو ٹھیک کرنے کی امید میرے دل میں ہمیشہ زندہ تھی، اور میں اپنی محبت اور دعا سے اسے بہتر بنانے کی کوشش کرتی رہی۔ میرا حال بھی بہت برا تھا اور میرا ماضی بھی، اور مستقبل کی فی الحال کوئی امید نہ تھی۔ ایسے میں ہمت سے کام لینا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ کبھی کبھی یاد آتا کہ میری پرانی زندگی کتنی بری تھی۔ میری چاچی میرے لیے ہمیشہ ایک عذاب بنی رہی۔ وہ دن رات مجھ پر ظلم کرتی اور کبھی کھانے میں کمی کرتی، کبھی مجھے بھری دھوپ میں کام کرنے پر مجبور کرتی۔ گھر کے مشکل کام میرے ذمے تھے، اور اگر کوئی کام ذرا سا بھی ٹھیک نہ ہوتا تو وہ مجھے بے تحاشا ڈانٹتی اور بعض اوقات مار پیٹ بھی کرتی تھی۔ میرے دل میں ہمیشہ یہ حسرت رہی کہ کب میری شادی ہوگی اور میں اس عورت کے ظلم سے نجات پاؤں گی۔ سب گھر والے اور رشتہ دار یہی کہتے تھے، فائزہ، بس تمہاری شادی ہو جائے گی، پھر تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی اور تمہیں چاچی کے ظلم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ باتیں میرے دل کو کسی حد تک تسلی دیتی تھی، لیکن چاچی ہمیشہ ایک بات کہتی تھی جو میرے دل کو خوف سے بھر دیتی، میں نے تیری شادی نہیں کرنی، میں نے تجھے ساری زندگی اپنی نوکرانی بنا کے رکھنا ہے۔ یہ باتیں سن کر میری امیدیں ختم ہو جاتی۔ مجھے لگتا کہ شاید میں ہمیشہ اس ظلم کے پہاڑ تلے دب کر رہ جاؤں گی، لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ چاچی نے اچانک میری شادی کی بات کرنی شروع کر دی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی وقار سے کروا دی گئی۔ میں حیران تھی کہ جس عورت نے ہمیشہ کہا کہ میری شادی نہیں ہونے دے گی، وہ اب خود میری شادی کے لیے اتنی بے چین کیوں ہے؟ لیکن شادی کے ہنگامے اور نئی زندگی کے آغاز میں ان سوالات کے جواب تلاش کرنے کا موقع نہ پا سکی۔ پھر ایک دن مجھے سچائی کا علم ہوا۔ مجھے پتہ چلا کہ چاچی خود کسی اور مرد کو پسند کرتی تھی اور وہ اس کے ساتھ باہر کے ملک جانا چاہتی تھی۔ میری شادی اس لیے کروا دی گئی تاکہ وہ مجھے گھر سے نکال سکے اور اس کی اپنے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ یہ سوچ کر میرے دل میں ایک عجیب سا دکھ اور غصہ پیدا ہوا۔ میرے چچا اس وقت خاموش تھے جب ان کی بیوی مجھ پر ظلم کرتی تھی۔
اور جب چاچی مجھے گھر سے نکال کر خود بھاگ گئی تب بھی وہ کچھ نہ بولے۔ شاید وہ شرمندہ تھے کہ انہوں نے اپنی بیوی کی زیادتیوں کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی، اس لیے مجھ سے مدد بھی نہیں مانگی۔ یہ سچائی جاننے کے بعد میں نے اپنے دل میں سکون پایا کہ شاید میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اگرچہ چاچی نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ غلط تھا، لیکن اس کی وجہ سے میں وقار کی زندگی میں آ گئی اور یہاں پہ میرے پاس امید تو تھی۔ وقار کا رویہ بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح تھا، جیسے چھوٹے بچے چلتے چلتے گر جاتے ہیں، ان کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، اور اسی طرح ایک دن بھاگتے ہوئے کمرے میں آ رہا تھا کہ اس کا سر دیوار پہ لگ گیا اور وہ تھوڑی دیر کے لیے زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک تو ہو؟ تو کہنے لگا کہ ٹھیک ہوں۔ مجھے لگا کہ یہ سب کچھ نارمل ہے کیونکہ پہلے بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میری زندگی بدلنے والی تھی۔ میں نے تہجد پڑھ پڑھ کر اپنے شوہر کے لیے دعائیں کی تھی، اور تہجد بڑی ہی لاڈلی عبادت ہے، یہ اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہے۔ اسی دن فجر کے وقت میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ وقار بستر پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن آج وہ کچھ مختلف تھا۔ وہ بظاہر ٹھیک کوئی عام جوان مرد ہو۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور میں نے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کون ہو تم؟ میری ماں کہاں ہے؟ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے۔ وہ بالکل جوان مرد کی طرح بولا۔ میں حیران رہ گئی اور مجھے یقین تھا کہ شاید سب کچھ بدل گیا۔ وقار کی یادداشت واپس آ چکی تھی، اور جب میں نے دیکھا کہ وقار بالکل بدل چکا تھا، میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ شخص جو کل تک ایک پاگل کی طرح تھا، آج بستر پر سیدھا بیٹھا تھا اور ایک عام انسان کی طرح لگ رہا تھا۔ میرا دل خوشی اور خوف کے درمیان تھا۔ میں سوچتی رہی کہ یہ معجزہ کیسے ہوا، کہ میری دعائیں قبول ہو گئی تھی یا پھر یہ سب ایک خواب تھا۔ وقار نے آہستہ سے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہ سوال سن کر میرا دل دھڑک اٹھا۔ وہ شخص جسے میں اپنا شوہر مانتی تھی، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، اور میں نے خود کو سنبھالا اور آہستہ سے جواب دیا، میں تمہاری بیوی ہوں، فائزہ۔ وقار نے حیرت سے میری طرف دیکھا جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر اس نے سر جھکا لیا اور بولا کہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، مجھے تم یاد نہیں ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں نے اسے سنبھالنے کے لیے اتنی محنت کی تھی، اور اب جب وہ ٹھیک ہو چکا تھا وہ مجھے پہچان نہیں رہا تھا۔ یہ سوچ کے کہ وہ مجھے اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کرے گا، میرے دل کو چیر گئی۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کی یادداشت چلی جاتی ہے اور جب واپس آتی ہے تو اس کے بیچ کے عرصے کو وہ بھول جاتا ہے۔ اس بیچ اس کے ساتھ کیا ہوا وہ اسے یاد نہیں رہتا، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ یادیں اسے یاد آ جائیں، اس کے چانس بہت زیادہ کم ہوتے ہیں۔ لوگوں کو کبھی بھی کچھ یاد نہیں آتا، اور وہ مجھے بھول چکا تھا، ہمارے نکاح کو بھول چکا تھا۔ اور میرے لیے یہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ یہ کیسے ہوا؟ میں تو اس کے دل اور دماغ دونوں سے نکل چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ جس طرح مجھے دیکھ رہا تھا، جو نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، میں حیران تھی۔ میں نے کہا کہ آپ کی حالت بہت بری تھی، آپ کے ساتھ میری شادی بہت عجیب طریقے سے ہوئی۔ میری چاچی نے یہ رشتہ دیا تھا، وہ بہت بری عورت تھی اور میرے ساتھ بہت ظلم کرتی تھی۔ پھر میری شادی آپ کے ساتھ ہو گئی تو مجھے پتہ چلا کہ آپ کی ایسی حالت ہے۔ میں نے دن رات آپ کے لیے دعائیں کی، تہجد پڑھی، ہم لوگ ایک ساتھ اسی کمرے میں رہتے تھے، میں آپ کے ساتھ رہتی تھی اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارتے تھے، دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ آپ کی حالت بالکل کسی 8 سال کے بچے جیسی تھی، اور میں نے بہت وقت دیا ہے آپ کو وقار، بہت امید سے میں آپ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ایسے تو نہ کہیں، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ اور میں نے بہت وقت دیا ہے آپ کو وقار، بہت امید سے میں آپ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ایسے تو نہ کہیں، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ سب کچھ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جب کسی ایسے مریض کی یادداشت واپس آ جاتی ہے تو پھر اسے بار بار یہ کہنا کہ یاد کرنے کی کوشش کرے اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن میں بھی کیا کرتی؟ میرے اوپر بھی تو اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے ماننے سے انکار کر رہا تھا اور وہ میرے وجود کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ اس کے لیے میں تھی ہی نہیں، اس کے سامنے کھڑی یہ لڑکی اس کے لیے ایک اجنبی تھی۔
وہ کسی فائزہ کو کبھی نہیں جانتا تھا اور اس کا مطلب تو یہی تھا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب وہ مجھے ہی نہیں جانتا تھا تو وہ پھر ہمارے نکاح کو بھی نہیں جانتا تھا، اور جب اسے نکاح یاد ہی نہ تھا تو اس کا مطلب کہ میں اس کے لیے محرم نہ تھی۔ ہمارا نکاح صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا بن چکا تھا۔ میرے دماغ میں وہ ساری کوشش کر رہی تھی۔ اس میں وقار کا کوئی قصور نہ تھا۔ قصور تو میری قسمت کا تھا جو میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی کھیل کھیلتی آئی تھی، لیکن اب میں نے سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سب میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بسی بیگانگی مجھے اندر تک ختم کر رہی تھی۔ وہ بھی آس پاس بھی دیکھ رہا تھا جیسے اسے کچھ بھی یاد نہ ہو۔ صرف اتنا ہی یاد تھا کہ یہ گھر تو اسی کا تھا اور اسے اپنے بارے میں پتا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ بھی مجھ سے زیادہ تکلیف میں تھا، لیکن میری تکلیف کا کیا؟ اب میں کیا کرتی؟ کہاں جاتی؟ وقار نے اٹھ کر بستر سے نیچے قدم رکھا اور جیسے ہی وہ کھڑا ہوا اس کے چہرے پر ایک نئی روشنی نظر آئی۔ وہ پہلے کی طرح بے بس اور کمزور نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک طاقتور اور مضبوط مرد کی طرح لگ رہا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی بڑی تبدیلی نہیں دیکھی تھی۔ پھر چھوڑ آؤں گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ یہ سن کر میرا دل جیسے ٹوٹ گیا۔ میں نے اتنی محنت کی تھی اور اتنے خواب دیکھے تھے، لیکن وہ لمحے میں سب بکھر گئے۔ میں زمین پر ایسے بیٹھی کہ جیسے میرے اندر سے روح پرواز کر گئی ہو اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وقار اپنی ماں سے ملا جو زیادہ خوش نظر نہیں آ رہی تھی۔ سالیہ کا منہ تو کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ صبح اس نے مجھے میرے گھر چھوڑ دیا اور میں اندر سے خالی محسوس کرنے لگی۔ گھر پہ صرف میرا چاچو ہی تھا جس کو میں نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھی شرمندہ تھا اور اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، اس گھر کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ میری دعائیں، میری محنت سب بیکار گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹھیک ہو کر بھی مجھے قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر روتی رہی اور دل میں سوال اٹھتا رہا کہ کوشش کی، لیکن وہ ٹھیک ہو کر بھی مجھے قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر روتی رہی اور دل میں سوال اٹھتا رہا کہ کیا یہ میری تقدیر ہے؟ چند دن بعد ایک دن شام کے وقت اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وقار کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں میں ایک نرمی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی۔ وقار نے کہا کہ میں نے تو وہ ویڈیو دیکھ لی جو تم نے میرے ساتھ بنائی تھی۔ اس ویڈیو میں تم نے مجھے بہت خیال سے سنبھالا۔ وقار جب بیمار تھا تو اس کی حالت بچوں جیسی تھی، اس لیے وہ بار بار فون اٹھا کر لے آتا اور کبھی میرے ساتھ سیلفیاں بناتا، کبھی ویڈیو بناتا، اور میں انکار نہیں کرتی تھی کیونکہ اس کی بات سے اگر انکار کرتی تو وہ غصہ ہو جاتا۔ لگتا ہے کہ وہی سب کچھ اس نے ویڈیو میں دیکھ لیا تھا۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ تم واقعی میری بیوی ہو اور تم نے میری حالت میں میرا ساتھ دیا۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ وقار نے کہا لیکن مجھے نکاح یاد نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم دوبارہ نکاح کریں تاکہ میں تمہیں مکمل طور پر اپنی زندگی میں شامل کر سکوں۔ یہ سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ ہم نے دوبارہ نکاح کیا۔ میرے چاچو نے ہی دوبارہ ہمارا نکاح کروایا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپنی نئی زندگی کی شروعات میں مجھے معاف کر دینا بیٹی، اور میں نے ان کو معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد میری زندگی میں خوشیوں کا ایک نیا باب کھل گیا۔ وہ دن میرے لیے ایک نئی امید لے کر آیا۔ وقت گزرتا گیا اور وقار بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس کی یادداشت واپس آ چکی تھی اور وہ اب بالکل نارمل زندگی گزارنے لگا۔ میں بہت خوش تھی کہ میرا شوہر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا ہے، مگر جیسے ہی وقار ٹھیک ہوا ایک بہت بڑا راز بھی سامنے آ گیا۔ ایک دن وقار نے مجھے بتایا کہ آخر وہ اپنے بڑے بھائی حنید سے اتنا ڈرتا کیوں تھا۔ وقار نے بتایا کہ بچپن میں جب وہ دونوں بھائی ساتھ کھیلتے تھے، حنید ہمیشہ سے اپنے قابو میں اسے رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وقار کبھی اس سے آگے بڑھے یا اس کا کوئی حق جائیداد پر ہو۔ ایک دن جب وقار اور حنید دونوں گھر کی چھت پر تھے، کسی بات پر حنید نے غصے میں آ کر وقار کو دھکا دیا۔ وہ دھکا اتنا زوردار تھا کہ وقار سیدھا زمین پر گر پڑا اور اس کے سر پر شدید چوٹ آئی۔ اس چوٹ کی وجہ سے وقار کی یادداشت چلی گئی اور وہ پاگل ہو گیا، اور اس رات جب وہ دیوار سے ٹکرایا
تو شاید اس کے دماغ میں اسی جگہ پر دوبارہ چوٹ لگنے سے اس کی یادداشت واپس آ گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا اور میری دعاؤں کا ہی اثر تھا۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک بھائی دوسرے کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، وہ بھی جائیداد کے لالچ میں۔ لیکن اب جب وقار ٹھیک ہو چکا تھا، وہ اپنے بھائی سے بالکل نہیں ڈرتا تھا، بلکہ ایک بھائی دوسرے کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، وہ بھی جائیداد کے لالچ میں۔ لیکن اب جب وقار ٹھیک ہو چکا تھا، وہ اپنے بھائی سے بالکل نہیں ڈرتا تھا، بلکہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وقار نے صاف صاف کہہ دیا کہ اب وہ حنید کو جائیداد میں کوئی حصہ نہیں دے گا۔ حنید کو یہ سن کر شدید غصہ آیا۔ اس نے وقار سے کہا کہ وہ جائیداد کا حقدار ہے، لیکن وقار نے اسے صاف جواب دیا، تم نے میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب میں تمہیں کچھ بھی نہیں دوں گا۔ دونوں بھائیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک دن یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ معاملہ گھر کے بزرگوں تک پہنچ گیا، اور ساس بھی پریشان تھی کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن پھر ایک دن وصیت کی دستاویزات سامنے آئی اور اس میں واضح لکھا تھا کہ جائیداد کا بڑا حصہ وقار کو ملے گا۔ یہ بات سب کے لیے حیران کن تھی، خاص طور پر حنید کے لیے۔ وصیت میں لکھا تھا کہ چونکہ وقار گھر کا چھوٹا بیٹا کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو سب سے زیادہ چاہتے تھے اور وہی جائیداد کا حقدار ہوگا۔ یہ حقیقت سامنے آنے کے بعد حنید کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ وقار پر اور زیادہ غصہ کرنے لگا، لیکن جائیداد کی وصیت میں صاف لکھا تھا اور اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ وقار نے اپنی جگہ پختہ کر لی اور حنید کو ہر قسم کے حقوق سے محروم کر دیا۔ ایک بات طے تھی کہ وقار کی جیت ہوئی تھی اور حنید کا سازشی چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ جب جائیداد کا مسئلہ سامنے آیا اور وقار اپنے بھائی حنید کے خلاف کھڑا ہوا تو مجھے ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہوا۔ وقار اب پہلے والا کمزور اور ڈرپوک شخص نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل مرد کی طرح اپنے حق کے لیے ڈٹ کر کھڑا تھا۔ اس میں وہی بہادری اور غیرت نظر آ رہی تھی جو شاید اس کے بچپن میں بھی موجود تھی، لیکن حالات نے اسے کہیں کھو دیا تھا۔ وقار اب ایک عام آدمی نہ تھا، اس کی شخصیت میں ایک غیر بچپن میں بھی موجود تھی، لیکن حالات نے اسے کہیں کھو دیا تھا۔ وقار اب ایک عام آدمی نہ تھا، اس کی شخصیت میں ایک غیر معمولی طاقت اور عزم تھا۔ شاید اسی وجہ سے حنید جیسے لوگ اپنے راستے سے اسے ہٹانا چاہتے تھے۔ جب میں نے وقار کو اپنے حق کے لیے لڑتے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنا مضبوط ہے۔ حنید نے اسے پاگل بنا کر اس کے حق سے محروم کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وقار نے اب وہ جنگ جیت لی۔ ہماری جائیداد کا معاملہ عدالتوں تک پہنچا، جہاں وقار نے ثابت قدمی سے اپنا مقدمہ لڑا۔ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ میرے لیے بھی لڑ رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں وہ محبت دیکھی جس کا میں ہمیشہ سے خواب دیکھتی تھی۔ وقار کا یہ نیا روپ میرے دل میں اس کے لیے عزت اور محبت کو اور بڑھا رہا تھا۔ آخر کار وہ دن آیا جب ہمیں ہمارا حق مل گیا۔ عدالت نے فیصلہ وقار کے حق میں دیا اور ہمیں جائیداد میں ہماری زندگی شروع کریں گے۔ ہمیں امید تھی کہ ہم وہاں جا کر اپنی نئی دنیا بسائیں گے جہاں ماضی کی تلخیاں پیچھے رہ جائیں گی۔ مگر جب ہم نے وقار کی ماں سے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ چلے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ ہم دونوں حیران رہ گئے کہ آخر اس انکار کی وجہ کیا تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتی تھی؟ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہو سکا، لیکن ہم نے اسے اکیلا چھوڑنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس کی مرضی تھی۔ ہم نے نئے شہر میں آ کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کی۔ وقار نے وہاں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور اپنی محنت سے ہم دونوں کے لیے خوشحال زندگی بنائی۔ میں حیران تھی کہ میرے نصیب میں وقار جیسا محبت کرنے والا شوہر آیا تھا۔ وہ نہ صرف میرا محافظ تھا بلکہ میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا بھی بن چکا تھا۔ وقار نے مجھے اس قدر محبت دی کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ شاید میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ مجھے ایسا شوہر ملے گا جو میری ہر خوشی کا خیال رکھے گا اور ہر دکھ میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ وقت جب وقار کی حالت خراب تھی اب ایک دھندلی یاد بن چکا تھا۔ میں خوش تھی کہ وہ وقت گزر چکا تھا اور اب ہماری خوشیوں سے زندگی بھر چکی تھی۔ جب ہم لوگ دوسرے شہر میں شفٹ ہوئے، پرانے گھر، پرانی یادیں اور پرانے زخموں سے دور، ہم نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ وقار بالکل ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ پہلے سے کہیں زیادہ محبت کرنے والا شوہر بن گیا۔ پہلے دن سے ہی میں نے وقار کے رویے میں
ایک عجیب سا برتاؤ دیکھا تھا۔ وہ اب صرف میرا شوہر نہیں بلکہ میری محبت اور خوشیوں کا سب سے بڑا ذریعہ بن چکا تھا۔ وہ کبھی میرے لیے بازار سے خوبصورت پھولوں کے گجرے لے کر آتا اور محبت سے میرے ہاتھوں میں پہناتا۔ وہ میری تعریف کرنے سے کبھی نہیں تھکتا تھا، کبھی میری خوبصورتی کی تعریف کرتا، کبھی میری مسکراہٹ کی، اور کبھی میری ان قربانیوں کی جو میں نے اس کے لیے دی تھی۔ مجھے ہمیں لگتا تھا جیسے ہم کسی لمبے ہنی مون پر آئے ہوں جہاں ہر دن نیا اور خاص ہو۔ وقار کبھی کبھی مجھے حیران کر دیتا۔ کسی دن وہ مجھے اپنے ساتھ کہیں سیر کے لیے لے جاتا اور کسی دن گھر میں ہی کچھ خاص تیار کرتا۔ بس مجھے خوش دیکھنے کے لیے وہ پہلے کی طرح سخت یا پریشان کن نہیں رہا تھا۔ وہ اب ایک مضبوط، باشعور اور محبت کرنے والا انسان تھا جو میری ہر چھوٹی چھوٹی ضرورت کا خیال کرتا۔ ہم دونوں نے مل کر اپنا گھر بسایا اور وہ گھر محبت اور سکون کا گہوارہ بن گیا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، فائزہ، تم نے میری زندگی میں جو مقام حاصل کیا وہ کوئی اور کبھی نہیں لے سکتا۔ تم نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب میں سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا تھا، اور آج میں تمہیں اپنی پوری دنیا دینا چاہتا ہوں۔ اس دن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی یوں بدل جائے گی۔ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی ہماری زندگی بہت خوبصورت ہے۔ ہر دن ہم ایک دوسرے کے لیے نئی محبت اور خوشیاں ڈھونڈتے ہیں۔ وقار میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ میرے صبر اور دعاؤں نے مجھے ایسا پیار کرنے والا شوہر عطا کیا۔ آخر میں اپنے تجربات کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ زندگی میں اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو کبھی ہمت نہ ہاریں۔ ہر تاریکی کے بعد روشنی آتی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، اور ہر مصیبت کے بعد خوشی کی گھڑی بھی آتی ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس نے مجھے مضبوط بنایا، اور میں نے اپنی مشکلات کو ہار ماننے کی بجائے ایک نئی زندگی کے لیے چیلنج کے طور پر قبول کیا۔ آج میں ایک محبت کرنے والے شوہر کی بیوی ہوں، اور میری زندگی میں کوئی کمی نہیں۔ وقار نے مجھے اس محبت اور خوشی سے بھر دیا جس کی مجھے ہمیشہ تلاش تھی۔ میں بہت خوش ہوں۔ میری کہانی یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی امید نہیں ہارنی چاہیے۔ مشکلات زندگی کا ایک حصہ ہیں، لیکن ان کا سامنا کر کے ہم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ ہم سب کے پاس اپنی کہانی کو سنوارنے کی طاقت ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں سختیاں ہیں تو یاد رکھیں کہ اس کے بعد خوشی کی ایک نئی صبح آئے گی۔ بس ہمت نہ ہاریں اور اپنے خوابوں کا پیچھا کرتے رہیں، اور زندگی کے ہر پل کو انجوائے کریں۔ آپ کی خوشیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، تو چلیں امید کے چراغ کو ہمیشہ روشن رکھیں، کیونکہ یہ روشنی آپ کے راستے کو اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔